تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ میں نے اس دن بھی ایک واقعہ سنایا تھا، شیخ سعدی مرحوم نے ایک ریاکار صوفی کا واقعہ لکھا ہے۔ زاہد تھا، بڑا نیک، شب خیز، ساری رات عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن صبح اٹھ کر لوگوں کو کہتا تم تو غافل ہو، سوئے رہتے ہو، بدبختو، مجھے دیکھو ساری رات عبادت کرتا ہوں ماشاءاللہ، نماز میں اور قیام میں اور ذکر و فکر میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب کوئی اس کی تعریف کرتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی اسے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا ایک بھی سجدہ ہم قبول نہیں کرتے، ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے۔ یہ بڑا نازک سفر ہے، اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں، بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہی اس سفر میں چلیں گے نفس دھوکہ دے گا، تو بڑا نیک ہے، باقی سب شیطان ہے، جنت تیرے نام الاٹ ہو گئی ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی کمزوریاں نظر آئیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں، اور وہ بازی ہار جاتے ہیں جنہیں اپنی خوبیاں نظر آئیں اور دوسروں کی کمزوریاں نظر آئیں۔ اللہ نے یہ 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اس لیے کہ ایک آنکھ سے اپنی کمزوریاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں آنکھیں اپنی خوبیاں دیکھنے میں لگا رکھی، اور اگر کبھی فرصت ملتی ہے تو پھر دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اور یہی ہماری شکست شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہے، ساری کی ساری عبادت ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، جاؤ۔ تنہا بیٹھا رو رہا ہے، کسی کو بتاتا نہیں کہ کیا ہو گیا۔ ایک بے تکلف دوست کے اصرار پر اس نے بتایا کہ اتنے طویل عرصہ کی عبادت رائے گا گئی ہے، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوا، اتنے بڑے نقصان پہ میں نہ رہوں۔ تو وہ دوست بھی کوئی عجیب تھا، اس نے کہا جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب مزید کب تک چکرے مارتے رہو گے؟ چھوڑ دو، رند بن جاؤ، مزے کرو۔ اب بظاہر تو یہ تھا کہ عبادت قبول نہیں ہوئی، میں کہا کرتا ہوں ہو گئی، کہ اس مرحلے پہ اللہ کی رحمت نے اسے سنبھال لیا، گرنے نہ دیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اس کے مشورے پہ آ جاتا۔ فرمایا توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بے او تواں ساختن۔ یہ تو نے کیا مشورہ دے دیا کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن یہ تو بتا کے جاؤں کس در پہ؟ اس کو تو سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں، تسبیح کرنے والوں کی کمی نہیں، قیام اور طواف کرنے والوں کی کمی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہے، لیکن میرے لیے تو اس کے سوا کوئی در نہیں۔ توانی ازاں دل بپرداختن، دانی کے بے او تواں ساختن۔ وہ قبول کرے نہ کرے لیکن میرے سجدے تو اسی کے لیے مخصوص رہیں گے، میں اس کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں،
ہر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. سارا دن روتا رہا، رات آئی، اب سجدے میں گرا تو فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا، اور گزشتہ 40 سالہ زندگی کے سارے سجدے قبول کر لیے، اس لیے کہ جب تیرے منہ سے ہم نے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں تو ہمیں بھی حیا آ گئی کہ ہم تجھے کیوں تنہا چھوڑ دیں. اصل میں ہمارے رخ پھرنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں.